اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت اہل عصمت و ولایت۔ حضرت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے ہی اس حساس نقطے کا تحفظ فرمایا ہے۔ ہم بتائید ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام چند ارشادات اہل عصمت زیب کرتاس کر رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل۔ اشعث بن قیس نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عقیلۃ القریش جناب بی بی عالیہ صلوات اللہ علیہ کی خواستگاری کی۔ حضرت شیر خدا نے جلال میں فرمایا، رونے والیاں تجھے روئیں، تیرے منہ میں پتھر پڑیں، تجھے ابن ابی قحافہ نے اپنی لڑکی کا رشتہ دے کر مغرور کر دیا ہے اور وہ فاطمیات سے نہیں ہے۔ عقد الفرید جلد ششم صفحہ 136 مطبوع بیروت۔ حضرت نے فرمایا، ابن ابی قحافہ کی بیٹی فاطمیات سے نہیں اور فاطمیات کا نکاح دیگر قبیلے میں نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، یبن الحائق، او جولائے کے بیٹے، تمہاری یہ جرت کہ فاطمیات کی خواستگاری کرو۔ لغت عرب میں ابن الحائق ذلیل ترین شخص کو کہتے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد چہارم صفحہ 83۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جناب بی بی عالیہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان ذیشان۔ یزید ملعون کے دربار میں ایک شخص نے دختر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا اور یزید سے کہا کہ یہ مجھے بخش دے۔ شہزادی اپنی پھپھی حضرت سیدہ بی بی عالیہ صلوات اللہ علیہ سے لپٹ گئیں تو حضرت سیدہ بی بی عالیہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے جھوٹ بکا ہے اور خدا کی قسم تو قابل ملامت ہے۔ خدا یہ کام تیرے لیے اور یزید کے لیے نہیں ہو سکتا اور تم میں سے کوئی بھی اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ یزید ملعون کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم تم جھوٹ کہتی ہو، یہ بات میرے لیے روا ہے، اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ جناب سیدہ بی بی عالیہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ نے یہ بات تیرے لیے جائز نہیں قرار دی اور نہ تو ایسا کر سکتا ہے، مگر یہ کہ ہماری ملت سے نکل جائے اور کوئی اور دین اختیار کرے۔ منتہی الاعمال جلد اول صفحہ 432 اور 433 مطبوع ایران۔ نفس المحوم صفحہ 447 مطبوع ایران۔ امالی شیخ صدوق صفحہ 31۔ الارشاد صفحہ 231۔ روزہ الواعظین صفحہ 164۔ اس واقعہ کو مورخین اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ تاریخ کامل جلد چہارم صفحہ 35۔ تاریخ تبری جلد ششم صفحہ 265۔ ملت سے خارج۔ جناب بی بی عالیہ سیدہ صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا نے ہرگز تجھے یہ اختیار نہیں دیا مگر یہ کہ تو ہماری ملت و دین سے نکل کر کوئی اور دین و ملت اختیار کرے۔ اس فرمان میں بہت سارے اسرار پوشیدہ ہیں۔ جلال حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام میں مخدومہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے الفاظ نے یزید کو ارادے سے باز رکھا۔ جو کام یزید نہ کر سکا وہ کام نام نہاد دین فروش ابا بردوش امامہ پوش ملاؤں نے کر دیا۔ جناب سیدہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہ کا عمل۔ سرکار سید العلماء والمجتہدین علامہ السید زین العابدین بخاری رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دختر سیدہ صلوات اللہ علیہ کا نکاح حضرت حسن مصنع علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تھا۔ حضرت حسن مصنع علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عبد الرحمن بن ضحاک بن قیس الفیری جو حاکم مدینہ تھا، اس نے چاہا کہ سیدہ صلوات اللہ علیہ سے نکاح کرے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے اجازت نہ دی اور وہ ملعون زحمت دینے پر مستعد ہوا اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو نہایت تنگ کیا۔ آنت السادات صفحہ 16 مطبوع انڈیا 1897 بحوالہ ناسخ التواریخ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر العلم پوتے کا ارشاد حق بنیاد۔ حضرت عیسیٰ بن زید بن علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ظالموں سے روپوش ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا برادر زادہ سید یحییٰ بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ملنے آئے تو غروب آفتاب کا وقت تھا۔ حضرت عیسیٰ اپنا اونٹ لے کر آئے۔
جناب یحییٰ بن حسین علیہ السلام کو جو علامات اپنے پدر بزرگوار نے بیان فرمائی تھیں، ان کے مطابق پہچان لیا کہ یہ میرے چچا بزرگوار ہیں، لہٰذا آگے بڑھ کر سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا تو جناب عیسیٰ بن زید علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اپنے تمام رشتہ داروں کا ایک ایک نام لے کر حال دریافت کیا، پھر اپنے متعلق بتایا کہ میں نے اپنا نسب اور حالات لوگوں سے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ اونٹ کرایہ پر لیا ہے اور اس پر روزانہ سقائی کرتا ہوں اور پانی بھر کر لوگوں کے گھروں میں لے جاتا ہوں، اور جو کچھ ملتا ہے اس میں سے اونٹ کا کرایہ ادا کر کے باقی اپنے اخراجات میں صرف کرتا ہوں۔ اور اگر کسی دن کوئی امر مانع ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں پانی بھرنے نہ جا سکوں تو اس دن میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، مجبوراً کوفہ سے نکل کر صحرا میں جاتا ہوں اور بیکار سبزیوں کو یعنی کاہو کے پتے، کھیرے کے چھلکے جو لوگ ضائع کر دیتے ہیں اٹھا کر اپنی خوراک بنا لیتا ہوں، اور جب سے میں چھپا ہوا ہوں اس مکان میں رہتا ہوں اور صاحب مکان بھی مجھے نہیں جانتا، اور جب زیادہ مدت اس کے ہاں گزاری تو اس نے اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دی۔ خداوند عالم نے اس سے ایک دختر عطا فرمائی تھی۔ جب وہ حد بلوغ کو پہنچی تو اس کی والدہ نے مجھے کہا کہ فلاں سکے کے بیٹے سے لڑکی کی شادی کر دیں جو ہمارا ہمسایہ ہے اور رشتہ مانگتا ہے۔ میری بیوی نے بہت اصرار کیا اور میں اس کے جواب میں خاموش رہا، مگر میں اسے اپنا نسب نہ بتا سکا کہ یہ نکاح جائز نہیں اور کوئی غیر ہماری بیٹی کا کف نہیں ہے، یہ سید زادی ہے، اس کا کف صرف سید ہی ہوگا۔ میری بیوی نے بہت اصرار کیا مگر میں بوجہ تقیہ نہ بتا سکا، لہٰذا اس نے اس سلسلے میں بہت مبالغہ کیا، حتیٰ کہ میری تدبیر کار عاجز آ گئی تو میں نے خدا سے اس معاملے میں کفایت چاہی۔ پروردگار عالم نے میری دعا قبول فرمائی اور چند دن کے بعد میری بیٹی فوت ہو گئی، اور میں نے اس کے غم سے نجات پائی کہ ناموس سادات کا تحفظ ہو گیا۔ لیکن میرے بیٹے، میرے دل میں ایک دکھ ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ کسی کے دل میں اتنا دکھ و درد ہو، وہ یہ کہ جب تک میری بیٹی زندہ رہی میں اسے اپنی پہچان نہ کرا سکا اور اسے یہ بھی نہ بتا سکا کہ اے نور دیدہ، تو اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، سید زادی ہے، نہ کہ صرف ایک مزدور کی بیٹی، اور وہ اپنی عظمت پہچانے بغیر ہی چل بسی۔ مقاتل الطالبین صفحہ 271، مطبوع ایران، زید الشہید صفحہ 199، مطبوع ایران، منتہی الاعمال جلد دوم صفحہ 62 و 63، مطبوع ایران۔ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن زید بن علی بن حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سید زادی کا عقد غیر سید سے جائز نہیں اور غیر سید اس کا کفء نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد، اللہ جل یا ولی العالمین، اللہ جل۔